بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ جیسا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جانتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہی دو مینار ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں قرآن پاک اور میری سنت ہیں۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے پوچھو کہ تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور تم اس کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمہارے عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے زمین پر زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اس نے زمین پر برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین پر مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت دھواں دھواں سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے فرمایا کہ تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیے، اور آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں مقرر ہوئیں۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 دن میں اس سے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، غلے، پھل، حیوانات، کانیں وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھواں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین پر طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ جس نے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔
ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا ان سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ زمین و آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ دو۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا؟ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مسائل، بیماریاں، جراثیم، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات نے جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سب سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہاں سے مخلوق کی ابتدا ہوئی۔ میرے محترم دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی مخصوص بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نبوت جاری و ساری رہے گی۔